اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم ایک پرابلم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک سروس ڈپارٹمنٹ ہے۔ سیلز ڈپارٹمنٹ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے اس کی سروس ڈپارٹمنٹ گارنٹیڈ پیریڈ میں سروس بھی کرتا ہے۔ اب جو سروس ڈپارٹمنٹ اور سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے وہ آٹونومس نہیں تھے، اب وہ ان کو پروفٹ سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 500 مشینیں وہ بیچتے ہیں اور 60 روپے پر مشین ان کو ایک قسم کی گارنٹیڈ فیس ملتی ہے جو بیچتے وقت ان کو مل جاتی ہے۔ اب یہ ریپیئر جو ہے وہ گارنٹیڈ جو ریپیئرز ہیں وہ سروس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ اب سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے اگر وہ پروفٹ سینٹر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ایک فیس چارج کرے گا سیلز ڈپارٹمنٹ کو، اور وہ سیلز ڈپارٹمنٹ کی بن جائے گی کاسٹ۔ تو وہ ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اب دیکھیں کہ کیسے ہم یہ پرابلم کو حل کرتے ہیں کہ کیا سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فل پرائس پہ چارج کرے، مارجنل کاسٹ پہ چارج کرے، یا سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہے بجائے اس کے کہ اپنے سروس ڈپارٹمنٹ سے ریپیئر کروائے، وہ باہر سے کسی سے ریپیئر کروا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کلیئرلی کہ سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ باہر کا بھی کام کر سکتا ہے، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان سائڈ والوں کو یعنی سیلز ڈپارٹمنٹ کے کسٹمرز کو سرو کرتا ہے تو وہ فل پرائس پہ کرے یا مارجنل کاسٹ پہ کرے۔ اور پھر سروس جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا ہم باہر سے نہ کروا لیں، کیونکہ وہ ہمیں صرف 180 روپی پر سروس دینا پڑ رہا ہے۔ تو ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اگر یہ دو ڈپارٹمنٹ جو ہیں ایز اے پروفٹ سینٹر کام کرتے ہیں تو اوور آل کمپنی کے پروفٹ پر کیا چینج آتی ہے، کیونکہ ہم نے صرف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے کمپنی ایز اے ہول کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے پہلی ریکوائرمنٹ ہے دی ریپیئرز آر کیریڈ آؤٹ بائی دی سروس ڈپارٹمنٹ اینڈ آر چارج ایٹ فل کاسٹ پلس 40%۔ تو ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ہماری جو سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ریپیئر کی فل کاسٹ کیا بنتی ہے، پھر اس میں ہم 40% ایڈ کریں گے اینڈ دیٹ ول بی چارج ٹو دی سیلز ڈپارٹمنٹ، اور پھر دیکھنا ہے کہ دونوں کی پروفیٹیبلٹی کیا بنتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر پارٹس جو ہیں وہ تو 54 ایک ریپیئر کے لیے چاہیے گے۔ جہاں تک لیبر کاسٹ ہے وہ 45 روپی، یہ کس طرح سے آئی؟ 3 آورس آپ یوز کریں گے ایک ریپیئر کرنے کی، اور ریٹ بتایا تھا 15 روپے پر ریپیئر لیبر کا ریٹ۔ ویریبل اوور ہیڈ ریٹ جو ہے وہ بھی آپ 3 گھنٹے ہی لگیں گے اور 10 روپی پر آور کے حساب سے ہے۔ تو مارجنل کاسٹ جو ہے آپ کی پارٹس، لیبر اور ویریبل اوور ہیڈ 129 ہوگی، اور آپ 500 ریپیئرس کرتے ہیں پر اینم، تو آپ دیکھیں ملٹیپلائی کر لیں 129 کو 500 سے، تو یہ آپ کا 64,500 آ جائے گا۔ اس میں فکسڈ اوور ہیڈ جو ہیں وہ بھی ایک ریٹ کے حساب سے چارج ہو رہا ہے، اور وہ 22 روپی پر آور کے حساب سے ہے۔ تو ایک ریپیئر میں 3 گھنٹے تو 66 روپے کے آپ کے فکسڈ اوور ہیڈ چارج ہو جائیں گے، اور اگر آپ 500 سے ضرب دے لیں تو 33,000 آ جائیں گے۔ ٹوٹل کاسٹ آپ کی بنتی ہے 195، اور ٹوٹل ریپیئرس کی کاسٹ بنے گی 500 ریپیئرس کی 97,500۔ اب آپ نے اس میں 40% ایڈ کرنا ہے مارک اپ، تو 40% 195 کا 78 اور 39 کا، تو سیلنگ پرائس آپ کی پر ریپیئر 273 آ رہی ہے، اور ٹوٹل چارج جو آپ کریں گے سیلز ڈپارٹمنٹ کو 136,500، جو کوشچن میں بھی اس نے بتایا کہ ہم اتنا چارج کر رہے ہیں 500 ریپیئرس کا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں، سیلز ڈپارٹمنٹ نے 500 یونٹ بیچے اور 60 روپے پر یونٹ کے حساب سے ان کو گارنٹیڈ اماؤنٹ ملی، تو 120,000 ان کو ملے، جبکہ جو ریپیئر کاسٹ پڑ رہی ہے سیلز ڈپارٹمنٹ کو، جو سروس ڈپارٹمنٹ چارج کرے گا وہ 136,500۔ تو اوبیسلی اس کو 120 کے اگینسٹ کاسٹ پڑ رہی ہے 136,500، سو دیر از اے لاس آف 16,500 so far sales department is concerned, and so far service department is concerned، اس نے تو دیکھے بیچا ہے سروس ڈپارٹمنٹ نے سیلز ڈپارٹمنٹ کو 136,500 میں، اور اس کی جو کاسٹ آئی ہے وہ ہے 97,500، ٹوٹل کاسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، تو اس کو پروفٹ ہو گیا 39,000۔ اب آپ دیکھیں کہ کمپنی ایز اے ہول کو کیا پڑا، کمپنی کو دیکھیں 120 روپے ہی ملے ہیں، 120,000 ہی ملے ہیں جو آپ کو گارنٹیڈ سیل کے وقت ملے ہیں 60 روپے پر مشین کے حساب سے، اور کاسٹ آپ کی کمپنی کی جو کاسٹ ہے وہ ہے 97,500۔
سو تو پروفٹ جو ہے وہ 22,500. یعنی ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں لاس نظر آ رہا ہے لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پروفٹ نظر آ رہا ہے, لیکن کمپنی کا اوور آل پروفٹ جو ہے وہ 22,500 ہے. یہ ہے اگر آپ سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے 40% ایڈ آن کر کے بیچتا ہے اپنی سروسز کو ٹو دی سیلز ڈپارٹمنٹ. اب دوسرے نمبر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مارجنل کاسٹ کی بیس پر ٹرانسفر کریں تو دیکھیں مارجنل کاسٹ جو ہے آپ کی وہ پچھلی کیلکولیشن میں دیکھیں مارجنل کاسٹ نکالی تھی ہم نے 129,64,500. تو اگر ہم مارجنل کاسٹ پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو دیکھیے سیلز ڈپارٹمنٹ کو کیا ملے گا 64,500 پر, اور پیسے ان کو ملے ہیں 120,000. سو دیر از اے پروفٹ آف 55,500. لیکن جو سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تو لاس ہو جائے گا. کیسے کہ وہ بیچ رہا ہے اپنی سروسز جو کہ مارجنل کاسٹ پر, دیٹ از 64,500, جبکہ اس کی کاسٹ آئی ہے 97,500. سو دیر از اے لاس آف 33,000 سروس ڈپارٹمنٹ کو, اور کمپنی کا اوور آل پروفٹ اسٹل ریمینز دا سیم, کیونکہ ایک وہ 33,000 کا لاس ہے تو دوسرے میں 55,500 کا پروفٹ ہے. تو نیٹ کر کے دیکھیں پھر آپ کا پروفٹ جو ہے وہی 22,500 ہے. اچھا, اگر یہ سیلز ڈپارٹمنٹ یہ کام باہر سے کرواتا ہے تو آپ دیکھیں سیلز تو اس کی وہی رہے گی کیونکہ 500 مشینیں اور 60 روپے کے حساب سے ان کو ملے ہیں, لیکن کاسٹ کیا ہوگی 180 پر وہ سروس رینڈر کر رہا ہے. آر ایس جو ہے وہ 180 چارج کرے گا پر سروس. تو 500 مشینوں کی سروس کے لیے 90,000 اور پروفٹ ہو گیا 30,000. لیکن جو آپ کی سروس ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فکس کاسٹ تو رہے گی, اس کی فکس کاسٹ رہے گی. اس لیے آپ کمپنی کو جو ہے انسٹیڈ آف اوور آل پروفٹ کے بجائے لاس ہو جائے گا 3,000 کا. تو ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم یہ جو ریپیئر ہے باہر سے کروائیں یا ہم ان سائڈ سے کروائیں. اب دیکھیں سیلز ڈپارٹمنٹ کا تو آبجیکٹو ہوگا کہ جی ہم باہر سے کروائیں یا ہمیں مارجنل کاسٹ پر بیچیں, اس میں اس کا پروفٹ نظر آ رہا ہے, فل کاسٹ پر تو اس کو لاس ہو رہا ہے. لیکن سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے دونوں صورتوں میں لاس ہو رہا ہے, جب آپ مارجن پر بھی بیچتے ہیں اور یا آپ بالکل اپنے انٹرنل ڈویژن کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے. اب اس کا جو تھیوریٹیکلی آسپیکٹ ہے اس کو ذرا دیکھیں. پہلے کوشچن پڑھ لیں. ایکسپلین ود ریزن وائی اے فل کاسٹ پرائز ٹرانسفر میتھڈ ماڈل میں ناٹ بی اپروپریٹ فار دا کمپنی. کمپنی کے لیے اپروپریٹ کیوں نہیں ہے؟ فل کاسٹ میں ناٹ بی اپروپریٹ. نمبر 1, آر دی فکس کاسٹ کمیٹیڈ. کہ دیکھیں اگر آپ کام نہیں کر رہے سیلز ڈپارٹمنٹ کے لیے تو کیا یہ فکس کاسٹ اسٹل بھی دیئر؟ تو اگر یہ کمیٹیڈ ہے تو یہ تو بھی اوائڈ نہیں کی جا سکتی, اس لیے یہ رہے گی. وائی از دی کوٹ آف آر ایس لوور دین دی کاسٹ آف سروس ڈپارٹمنٹ. ایک اور ایشو کہ باہر کی کمپنی جو ہے یعنی آر ایس جو ہے وہ 180 پر کیسے ریپیئر کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ ہماری کمپنی کا جو ریٹ آ رہا ہے وہ 273 آ رہا تھا. فل کاسٹ وڈ بلٹ ان اینی انیفیشنسی ان دا سروس ڈپارٹمنٹ. ایسا تو نہیں کہ جو سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو انیفیشنسیز ہیں وہ بھی اس کے کاسٹ کا حصہ بن رہی ہے. فل کاسٹ وڈ لیڈ ٹو امپلائڈ پور پرفارمنس بائی دی سیلس ڈپارٹمنٹ. یعنی اگر آپ فل کاسٹ پر بیچیں گے سروس ڈپارٹمنٹ کی سروسز کو سیلس ڈپارٹمنٹ کو, تو اس میں تو لگ رہا ہے کہ جی اس کو تو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پرفارمنس خراب ہے, ٹھیک نہیں ہے, لاسز ہیں اس میں. Full cost would lead to implied poor performance by sales department. The performance measures and reward system would lead to be suboptimal decision by the managers of the sales department. آپ دیکھیں کوشچن میں تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی پرفارمنس کی بیس پر ان کو ریوارڈ کیا جائے. تو اس کیس میں اگر آپ فل پرائس پر بیچیں گے تو اس کو تو لاس ہے, تو اس کو تو کوئی بونس نہیں ملے گا, بلکہ تو اٹس گوئنگ ٹو ڈس ایڈوانٹیج ٹو دیم. اچھا, دوسرا ایشو تھا اس میں comment on the other issues that manager of FP should consider if they decide to allow RS to carry out the repairs. ایک سمپل بات ہے کہ اگر آپ باہر سے سروس کرواتے ہیں تو سرٹنٹی, کوالٹی, ٹائم کی سرٹنٹی کہ صحیح ٹائم پر سروس دے گا, کوالٹی کی پرابلم. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سمجھائی تھی کہ کیا ہم ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام باہر کے لوگوں کو دے دیں یا ان ہاؤس ایک یونٹ بنائیں اور اس سے یہ کام کروائیں. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ان سائڈ آپ کی سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایفیشنسی کو بہتر کیا جائے رادر دین کہ ہم آؤٹ سائڈ میں چل جائیں. لیکن پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ باہر سے کرواتے ہیں, ایشوز ٹو بی کنسیڈر. نمبر 1, دا کوالٹی آف ریپیئرس بائی آر ایس. ہاؤ سرٹن یو آر
کہ جی اس کی جو کوالٹی آف ریپیئرس ہے. لیکن نا گارنٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ 1 سال کے اندر ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ بھی مشین آئے گی آپ کو اس کی ریپیئر کرنی پڑے گی. تو کیا یہ ہر ٹائم پر چارج کرے گا 180؟ از دی آفر بائی آر ایس از اے شارٹ ٹرم آفر، وڈ دی پرائس رائز ان دی لانگ ٹرم؟ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جاب لینے کے لیے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 180 پہ کر دوں گا، لیکن جب آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ کہے گا کہ جی اب 180 پہ نہیں، میں تو 200 پہ کروں گا، 250 پہ کروں گا. دین واٹ ول ہیپن؟ وائی آر دی کاسٹ آف سروس ڈپارٹمنٹ ہائر دین دی پرائز چارج بائی آر ایس؟ اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم جو ریپیئر کر کے دے رہے ہیں اس کی کاسٹ زیادہ کیوں ہے اور وہ جو ریپیئر کر کے دے رہا ہے اس کی کاسٹ کم کیوں ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ جو پارٹس آپ ڈال رہے ہیں اس میں بھی آپ نے لوڈ کر کے کسٹمر کو چارج کر رہے ہیں، یا اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیس پہ لے رہے ہیں، یا اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ یوز کر رہے ہیں؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ وائی دیر از اے ہائر کاسٹ ان کیس آف سروس ڈپارٹمنٹ اینڈ لوور کاسٹ ان کیس آف آؤٹ سائڈرس. آر دی فکس کاسٹ اوائڈیبل؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا. کین دی سروس ڈپارٹمنٹ فائنڈ ادر ورک ٹو ٹیک اپ دی کیپیسٹی ریلیزڈ اف آر ایس ڈو دی گرانٹیڈ ریپیئرس؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آر ایس سے ہی کام کرواتے ہیں کیونکہ وہ سستا ہے، تو کیا جو اسپیئر کیپیسٹی بچتی ہے سروس ڈپارٹمنٹ کی، کیا اس کے پاس انف کام ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ جو سروس رینڈر کر رہا ہے وہ کر دے؟ یعنی 500 مشینز آپ کو باہر سے بھی آئیں گی ریپیئر کے لیے کہ نہیں آئیں گی اگر آپ یہ سیلز ڈپارٹمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ایشو. ایک آخری ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جب بھی آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے کسی بھی سروس کو، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ریلائبلٹی آف دی سروس پرووائڈر کتنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کا کسٹمر کمپلینٹ آ گئی کہ جی یہ مشین خراب ہے. اچھا آپ نے ظاہر ہے آر ایس کو رپورٹ کرنا ہے کہ بھی مشین خراب ہے، آپ جا کے ریپیئر کر کے آئیں. تو ہاؤ کوئکلی دے کین ٹیک کیئر آف اٹ، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ اگر ڈیلے سے جاتے ہیں، اور پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے نہیں آتے بلکہ کچھ ٹائم لگتا ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ کیا ہمیں یہ سروس آؤٹ سورس سے کروائیں یا ان ہاؤس سے ہی کروائیں. ڈپینڈیبلٹی تو آپ کو اسی صورت میں ملے گی جب آپ اپنے لوگوں سے ہی کام کروائیں گے رادر دین کے آؤٹ سورس کروائیں. اب آئیں تھوڑی سی ایک اور ایشو اس میں دیکھیں پرابلم. اب یہ ہے پرائسنگ کی میتھڈس میں کہ کس طرح سے پرائس میں چینجز جو ہیں آپ کی ڈیمانڈ میں افیکٹ کرتی ہیں. ایک کمپنی ہے جو ایک ہی پروڈکٹ بنا رہی ہے اور اس کی فکس کاسٹ پر ویک 8000 روپیز ہے اینڈ ویریبل کاسٹ پر یونٹ از 30. سیلنگ پرائس از 70 ہے اور یونٹ ڈیمانڈیڈ ایٹ دس پرائس از 300 پر ویک. یعنی بالکل چھوٹا سا پرابلم کریٹ ہے کہ آپ ایک ویک میں 300 یونٹ ہی بیچتے ہیں اور 70 روپے پر یونٹ پر بیچتے ہیں. آپ کی ویریبل کاسٹ جو ہے 30 روپے ہے اور فکس کاسٹ پر ویک جو ہے وہ 8000 ہے. سیلز مینیجر ایسٹیمیٹس دیٹ ایچ سکسیسو ₹10 انکریز اور ڈکریز. نوٹ کریں، یعنی آپ کرنٹلی 70 پر بیچ رہے ہیں، وہ کہتا ہے 10 روپے انکریز یا ڈکریز کرنے سے ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ڈکریز کرے گی بائی 100 یونٹس. سمپلی اگر پرائس آپ کم کرتے ہیں 10 روپے یعنی 70 سے 60 پر لاتے ہیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی 100 یونٹ سے، یعنی 300 کی بجائے آپ 400 بیچیں گے. اور اگر پرائس فردر اور کر کے آپ 50 پہ لے آتے ہیں تو ڈیمانڈ آپ کی 300 کی بجائے 500 ہو جائے گی اینڈ سو آن. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ پرائس کو کم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. ڈیمانڈ یعنی پرائس کو بڑھاتے ہیں تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور یہ پرپورشنیٹلی کم ہوتی ہے. پرپورشنیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ڈیمانڈ میں پرائس میں آپ 10 کی بجائے 5 روپے انکریز کریں گے تو پھر 50% یعنی 50 یونٹ آپ کی جو ہے نا ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ڈکریز کرے گی. تو ہمیں دیکھنا کہ ہماری آپٹیمل پرائس کیا ہونی چاہیے. ہمیں کیا 70 پہ بیچنا چاہیے، 60 پہ بیچنا چاہیے، 65 پر بیچنا چاہیے یا 80 پر بیچنا چاہیے، 90 پہ بیچنا چاہیے. تو ہم نے ایک آپٹیمل پرائس جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی دیکھنی ہے. کیلکولیشن سمپل ہے اس کی. دیکھیں آپ 70 پر 300 یونٹ بیچ رہے ہیں، اگر پرائس کو آپ 80 کرتے ہیں تو نمبر کم ہو کر 200 رہ جائیں گے. اگر اس کو 90 کرتے ہیں تو نمبر 100 رہ جائے گا. دوسری سائڈ پر اگر 70 سے آپ 65 پر لے کر آتے ہیں تو 350 یونٹ بیچیں گے، اور اسی طرح اگر آپ 60 پر کرتے ہیں تو 400 یونٹ بیچیں گے. سیل پرائس جیسے کہا کہ ہم نے 10 روپے کم کیا ہے، بڑھایا ہے، تو 90 پر ہماری ویریبل کاسٹ 30 روپے، 80 پر 50 روپیز، 70 پر
40 रुपीज़ और 65 पर 35 रुपीज़ और 400 पर 30 रुपीज़। सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो कंट्रीब्यूशन आ गई आपकी पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपने बेचे उससे मल्टीप्लाई करें तो देखिए कंट्रीब्यूशन जो है, अगर आप 90 प्राइस रखते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रही है 6000 और जबकि आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो है 8000, तो आपको हो जाएगा लॉस 2000 का। 200 यूनिट बेचते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है 10,000 और आपकी फ़िक्स कॉस्ट स्टिल 8000, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2000। और 300 यूनिट बेचते हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है 12000 और फिक्स कॉस्ट स्टिल सेम 8000, सो प्रॉफिट हो गया 4000। लेकिन जब आप 65 रुपये प्राइस करके 350 यूनिट बेचते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपकी बन जाती है 12250 और आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो स्टिल 8000 है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 4250 हो जाता है। लेकिन जब आप इसको 60 पर लेके जाते हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 12000 रह जाती है, फिक्स कॉस्ट स्टिल आपकी 8000 है, तो आपको प्रॉफिट जो है वो 4000 हो जाता है। तो नोट करें कि इस केस में अगर आप 70 की बजाय 65 प्राइस कर देते हैं तो आपकी सेल्स जो है वो 50 यूनिट्स एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और उससे आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ने से आपका जो प्रॉफिट है वो 4250 विच इज़ द मैक्सिमम। तो इन दिस सिनेरियो में हमें प्राइस में जो चेंज करनी है उसको 5 रुपये कम कर दें। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन नोट कर लें कि परसेप्शन देखना पड़ता है सम टाइम कि अगर हम अपनी प्राइसेस को किसी वजह से कम करते हैं तो कस्टमर जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ किया है। तो ये भी हमें क्वालिटेटिव फैक्टर भी सामने रखना पड़ता है कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए डिमांड तो कह रहे हैं ना जी बढ़ेगी, लेकिन यू नेवर नो कि अगर कस्टमर ये सोचे कि आपकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया है तो डिमांड एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज़ है वो ना भी हो। अब एक और क्वेश्चन में देखिएगा कि किस तरह से हमने इसको ऑप्टिमल प्राइस निकालनी है, कि उसी सवाल में देखिएगा वही चीज़ है, लेकिन इसको मैंने अच्छे तरीके से पेश किया है। तो एक कंपनी है जो एक म्यूज़िकल कंपनी है और ये एक नई एल्बम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, विच हैज़ अ शॉर्ट सेलिंग लाइफ। आपको पता है एक दफ़ा कैसेट बन जाती है, बिक जाती है, उसके बाद उसकी इमीडिएट तो प्रमोशन होती है और ज़्यादा बिकती हैं, लेकिन उसके बाद डिमांड कम हो जाती है। द मार्केट सर्वे हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अगर आप प्राइस रखते हैं 44 तो यू कैन ओनली सेल 2000 यूनिट्स, और अगर आप प्राइस करते हैं 40 तो ये 5000 यूनिट तक बिक जाएंगे आपके, और अगर 36 करते हैं तो 10,000 यूनिट्स बिक जाएंगे, 34 कर देते हैं तो 15,000 यूनिट बिक जाएंगे, और 32 प्राइस करते हैं तो ये आपका 25,000 यूनिट्स बिक जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है, यानी आप बना कितने सकते हैं। तो कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू 15,000 यूनिट्स। द फिक्स कॉस्ट इज़ 500,000 यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑफ 28 पर यूनिट। सवाल देखिए वही है ऑलमोस्ट, कि आपकी डिफरेंट प्राइसेस हैं और वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है और डिमांड भी डिफरेंट है। अब इसकी बेस पर हमने देखना है कि ऑप्टिमल प्राइस क्या होगी। तो देखिए 28 रुपये वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस 44, 40, 36, 34, 32, तो कंट्रीब्यूशन है यूनिट निकाल ली और फिर नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, और उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो आपके प्रॉफिट या लॉस आ गया। अब देखिए 44 पर आपका लॉस हो रहा है 180,000 का, जबकि 40 पर प्रॉफिट है, 36 पर भी प्रॉफिट है, 34 पर भी प्रॉफिट है, 32 पर भी प्रॉफिट है। अब आपके ज़हन में आएगी शायद बात ये कि 32 पर तो 5 लाख का प्रॉफिट है, जबकि बाकी 4 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, तो हमें 32 प्राइस रखनी चाहिए। बट नोट इट कि आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है टू सेल ओनली 15,000 यूनिट्स, यानी प्रोडक्शन आप 15,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 25,000 तो आप बेच ही नहीं सकते, प्राइस कम भी करें तो 25,000 नहीं बिकेंगे। तो इसलिए हमें 34 जो है वो आपकी ऑप्टिमल प्राइस होनी चाहिए। तो ये तरीका कार के किस तरह से हम ऑप्टिमल प्राइस हो, और जो फैक्टर हमें कंसीडर करने चाहिए उसमें सबसे पहले एंटिसिपेटेड मार्केट डिमांड। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये एक मुश्किल काम होता है, हम सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों से सर्वे करवाते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हुए डिमांड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट उसको भी देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको भी हम थॉरोली स्टडी करते हैं,
انفلیشن ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں, فرمز آبجیکٹیو پروفٹ میکسیمائزیشن اس کو بھی دیکھتے ہیں, دا اسٹیج ان دی پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں, دی لیول آف ایکٹیویٹی دا فرم از آپریٹنگ اس کو بھی دیکھتے ہیں, گورنمنٹ ریگولیشن ریسٹرکشنز اینڈ دی اویلیبلٹی آف دی سبسٹیٹیوٹس, یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب آئیں ایک کوٹ آپ نے کرنی ہے, یعنی پرائس بتانی ہے کہ جی آپ کیا چارج کریں گے اگر ہمیں اتنے یونٹس آپ سپلائی کریں. تو اس کوشچن میں ایک کمپنی ہے جو ایک دوسری کمپنی اس کو وہ انکوائری مانگ رہا ہے کہ بھائی 100 یونٹ آپ ہمیں سپلائی کر دیں, تو ہمیں بتائیں کتنے میں سپلائی کریں گے. تو جو اے کمپنی ہے اس کی جو لاسٹ ایئر کے فگرز ہیں وہ ایز فالوز: اوپننگ مٹیریل, پرچیزز, لیبر, اوور ہیڈز, کلوزنگ مٹیریل. یہ لاسٹ ایئر کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. دوسرے جو فنش گڈس تھے وہ 20 یونٹس تھے ان کے پچھلے, اور اس کی ویلیو اس نے بتائی 160,000. فنش گڈ یونٹس 30 ہیں جو کلوزنگ پچھلے سال, لیکن اس کی ویلیو نہیں بتائی کہ یہ کتنے کے ہیں. سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس 10% آف سیلنگ پرائس ہے, ایڈمن جنرل ایکسپینس 5% آف سیلنگ پرائس ہے, اور سیلز یونٹ جو ہے 140 یونٹس ہیں, اور ان کی پرائس اس نے بتا دی ہے 1.6 ملین 140 یونٹس کی. دا یونٹس ٹو بی کوٹیڈ آر آف سملر کوالٹی اینڈ میک, یعنی جو بنا رہے ہیں پروڈکٹ آپ انہی کی کوٹ کرنی ہے آپ نے پرائس. However, material and labor will increase by 20% and 25% per unit. یہاں پرابلم ہے, اب دیکھیں, یعنی وہ انفلیشن کو افیکٹ کو لینا ہے اور فیوچر کو دیکھنا ہے کہ آپ جو کچھ پچھلے سال کرتے آئے وہی کرنا ہے, لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ کی مٹیریل پرائس اور لیبر پرائس جو ہے وہ پر یونٹ 20-25% انکریز کر جائے گی, اینڈ اوور ہیڈ ول ڈیکریز بائی 20% پر یونٹ. اب یہ سوال کہ جی اوور ہیڈ کیسے کم ہو جائیں گے اس میں نہیں پڑھتے ہم, لیکن کوشچن بنایا ہے کہ دیکھیں 2 ایلیمنٹ میں انکریز آ رہی ہے اور 1 ایلیمنٹ میں پرائس میں ڈکریز آ رہی ہے, اور یہ بھی پر یونٹ ہے. ہم نے بتانا ہے کہ جی اگر ہم سیم پرسنٹیج آف پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ایئر کیا ہے, تو اس 100 یونٹس کی کیا پرائس کوٹ کریں. سوال سمجھ میں آ گیا. اب اس کا سلوشن جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پچھلے سال کا پروفٹ کیا ہے, تو ہمیں پھر پچھلے سال کا پروفٹ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو سیلز کی فگر تو دی ہوئی ہے 1.6 ملین, لیکن آپ کی کاسٹ کی فگر کلیئرلی نہیں ہے کہیں پر بھی اویلیبل. ہاں جو اویلیبل ہے اس میں مٹیریل ہے, لیکن مٹیریل میں بھی آپ دیکھیں اوپننگ ہے, پرچیزز ہیں, کلوزنگ ہے, تو ہمیں کاسٹ آف مٹیریل یوزڈ ورک آؤٹ کرنا ہے. لیبر کاسٹ تو آسان ہے, وہ تو نکالی جا سکتی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں پر یونٹ لے کے جانا ہے, کیونکہ پرائس میں جو انکریز آ رہی ہے وہ ٹوٹل میں نہیں ہے, پر یونٹ میں ہے, یا ڈکریز آ رہی تو پر یونٹ میں ڈکریز ہے. تو اگر مٹیریل کاسٹ آپ دیکھیں یہاں پر کیلکولیشن, تو سب سے پہلے دیکھیے گا کہ آپ نے یونٹس بنائے کتنے. 140 آپ نے بیچے اور 30 آپ کے پاس بچے پڑے ہوئے ہیں اور 20 آپ کے پاس بگننگ میں تھے. تو ایک فارمولے کے تحت دیکھیے گا کہ پروڈکشن نکالنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ سیلز میں کلوزنگ ایڈ کرتے ہیں اور اوپننگ مائنس کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں 140 میں آپ نے کلوزنگ 30 ایڈ کیے اور 20 مائنس کیے, تو 150 کی پروڈکشن ہو گئی آپ کی. اب مٹیریل کی کاسٹ میں دیکھیں جو اوپننگ اور اس میں پرچیزز ایڈ کر کے کلوزنگ مائنس کی, تو یہ 690,000 آ گئی. یہ 150 یونٹس کی ہے. تو پر یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کو ڈیوائڈ کیا ہم نے 150 یونٹ سے, تو یہ آئی 4,600. سملرلی لیبر کی جو ٹوٹل 240 ہے یہ بھی 150 یونٹس کی ہی ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا تو یہ 1600 آ گئی. اوور ہیڈ کی کاسٹ پر یونٹ وہ بھی 270,000 ہے, اور اس کو بھی 150 سے ڈیوائڈ کیا تو یہ 1800 آ گئی. گراس پروفٹ اس کیس میں اب ان ساری کاسٹ کو ایڈ کریں, مٹیریل کاسٹ, لیبر کاسٹ, اوور ہیڈ کاسٹ, ان سب کو ایڈ کر لیں تو آپ کا جو ہے ٹوٹل کاسٹ آ گئی. اور سیلز میں سے آپ ٹوٹل کاسٹ نکال دیں, یعنی 1.2 ملین اور 1.6 ملین کا جو ڈفرینس ہے دیٹ از یور پروفٹ. اچھا اس کی ایک پرسنٹیج نکالیں, کیونکہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کوشچن کی کہ جی آپ کیا پرسنٹیج چارج, یعنی سیم پرسنٹیج چارج کرنا چاہتے ہیں اس نیو آرڈر کے لیے بھی. اینڈ سو 400,000 ڈیوائڈ بائی 1.6 ملین اینڈ 25% آپ کا ریٹ آ گیا. اور نیٹ پروفٹ پرسنٹیج نکالنے کے لیے دیکھیں سمپل ہے, اگر گراس پروفٹ پرسنٹیج 25% ہے اور آپ کی سیلنگ کاسٹ ایڈمن کاسٹ 10 اور 5% ہے 15% ہے, تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 10% ہے. وچ مین آپ کی جو نئی کاسٹ آئے گی, واٹ ایور کاسٹ
آفٹر انکریز ڈیکریز ان پرائسز آپ کا جو پروفٹ ہے آپ کو 10% ہی چاہیے، کیونکہ آپ نے سیم پروفٹ ارن کرنا ہے، سیم پروفٹ پرسنٹیج، ٹوٹل پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب پہلے تو دیکھیں جی ہماری نئی پرائسز کیا آئیں گی، نیو کاسٹ پر یونٹ کیا ہوگی۔ اگر مٹیریل کی کاسٹ پر یونٹ 4600 ہے اور یہ 20% انکریز کر جاتی ہے تو آپ سمپلی 1.2 سے ملٹیپلائی کر لیں، 5520 ہو جائے گی۔ لیبر کی کاسٹ اگر 1600 ہے، اس میں 25% کی انکریز ہے تو اس کو 1.25 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 2000 ہو جائے گی۔ ویریبل اوور ہیڈ جو ہے وہ 1800 ہے، اس میں 20% کی ڈکریز ہے، ڈکریز کا مطلب یہ 0.8 رہ جائے گی، یعنی 80% رہ جائے گا، تو یہ 1440 ہو جائے گا۔ ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ آپ کی 8960 ہے، وچ از ایکولنٹ ٹو 75%۔ یہ 75% کیسے کہ آپ کا گراس پروفٹ پرسنٹیج جو ہے وہ 25% ہے، 25% آف سیلز، پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا۔ تو آپ 100 میں سے 25 مائنس کریں گے تو باقی 75 بچے گا، تو یہ جو 75% ہے یہ آپ کی کاسٹ کا ایکولنٹ ہے۔ اگر آپ اس کاسٹ کو 8960 کو ڈیوائڈ کریں 0.75 سے تو آپ کی جو کاسٹ پر یونٹ آئے گی وہ 11946.67 آئے گی۔ اب اس کو پروو کرنا کہ اگر ہم یہ پرائس چارج کرتے ہیں تو کیا ہمارا پروفٹ پرسنٹیج سیم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اس کی کیلکولیشن دیکھیں، سیلز 100 یونٹس اور آپ کی جو پر یونٹ سیل پرائس ہے اس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ 1.194 ملین آپ کا بن گیا۔ پروڈکشن کاسٹ جو ہے اسٹریٹ لی ہے، آپ دیکھیں 8960 تو یہ 896,000 آ گیا۔ گراس پروفٹ آپ کا 298,667 آ گیا۔ سیلنگ 10%، ایڈمن 5%، ان دونوں کو بھی مائنس کریں تو آپ کا پروفٹ 119,467 آیا۔ اگر اس کی پرسنٹیج آپ نکال لیں سیل سے تو وہی آئے گی 10%، دیکھ لیں 10% ہی بنتی ہے۔ اٹ مینس کہ آپ جو کوٹ دیں گے ان 100 یونٹس کے لیے 1.2 ملین کی دیں گے۔ یہ راؤنڈ کر کے ہی دینا ہوتی ہے کوٹ، یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ 1001 یعنی 11,94,667 روپئے دیں، نہیں، آپ ایک راؤنڈ فگر بتائیں کہ جی آپ کو یہ 100 یونٹس ہم آپ کو سپلائی کریں گے 1.2 ملین پر۔ تو دیکھیے پرائسنگ کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ اتنا سمپل کام نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، اور یہ یہاں پر آپ کی پرائسنگ کا سسٹمز ختم ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا۔ یہ جو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ہے یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں، کہ اگر آپ کو ورکنگ کیپٹل کی پرابلم ہے سو یو کین ناٹ سروائیو۔ اگر آپ کسی بھی بیلنس شیٹ کو دیکھیں، بیلنس شیٹ میں دیکھیں نان کرنٹ ایسٹس ہیں اور کرنٹ ایسٹس ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نان کرنٹ ایسٹس کی آگے بائیفرکیشن بہت زیادہ ہے، تو چونکہ ہم ورکنگ کیپٹل کی بات کریں گے اس لیے میں نان کرنٹ ایسٹس میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ٹوٹل ایسٹس کو 100% لیں دین دا کوسچن ارائز کہ اس میں نان کرنٹ ایسٹس کتنے پرسنٹ ہونے چاہیے اور کرنٹ ایسٹس کتنے پرسنٹ ہونے چاہیے۔ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر تو ٹریڈنگ بزنسز ہیں، ٹریڈنگ بزنس کیا مطلب کہ جو مال بنا بنایا خرید کر بیچتے ہیں، وہاں آپ کے نان کرنٹ ایسٹس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 20-30% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو مینوفیکچرنگ بزنسز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے تو نان کرنٹ ایسٹ جو ہیں 60-70% بھی ہوتے ہیں، اور کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ اباؤٹ 30-40% ہوتے ہیں۔ اب یہ پرسنٹیج ویری کرے گی فرمز ٹو فرم، بزنس ٹو بزنس۔ فار ایگزامپل اگر آپ PIA کو لیں اور ان کے جہاز جو ہیں وہ آپ کے کرنٹ ایسٹس تو نہیں، نان کرنٹ ایسٹس ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو ویلیو ہوگی یا اس کی پرسنٹیج جو ہوگی کمپیئر ٹو دی کرنٹ ایسٹس وہ کتنی ہوگی۔ اسی طرح ڈفرینٹ انڈسٹریز میں، ہیوی انڈسٹریز میں جہاں بہت بڑے پلانٹس لگے ہوتے ہیں وہاں پر اگین نان کرنٹ ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں، ورکنگ کیپٹل کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ورکنگ کیپٹل کی جو مینجمنٹ ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اب دیکھیں کہ ورکنگ کیپٹل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ورکنگ کیپٹل میں اگر کسی بھی بیلنس شیٹ کو اٹھائیں تو اسٹاک ان ٹریڈ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اسٹاک ان ٹریڈ کیا ہے کہ وہ آئٹمس جو آپ بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جو یوز کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ بیلنس شیٹ میں آپ کو اسٹور اینڈ اسپیئرس بھی ملیں گے، تو اسٹور اینڈ اسپیئرس بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ
انوینٹری جو ہوتی ہے یہ مین آئٹم ہوتی ہے کسی بھی ورکنگ کیپٹل کا حصہ. اس کے بعد آپ کے ریسیویبلز ہیں. جو ریسیویبلز ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل، کیونکہ آپ چیزیں ظاہر ہے ساری کی ساری کیش پر تو نہیں بیچ رہے ہوتے، کریڈٹ پر بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کریڈٹ پر بیچتے ہیں تو ریسیویبل جنریٹس ہوتے ہیں. اب یہ ریسیویبلز کی اپنی ایک ایشو ہے کہ جی ان کی کلیکشنز کا ایک ایشو، کیسے آئیں کیسے نہیں، تو یہ بھی ایک ایشو اس میں دیکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں. وہ جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں آپ ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں. شارٹ ٹرم سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو صرف آپ 90 ڈیز کے لیے کر رہے ہیں یا 1 سال کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس یا لانگ ٹرم ڈپازٹ جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ کیپٹل کا حصہ نہیں ہوتے. اس کو ہم الگ ایک بلاک میں رکھتے ہیں اور وہ نان کرنٹ کے بعد آتے ہیں، نان کرنٹ ایسٹس کے بعد الگ سے لکھے جاتے ہیں. اور وہ اس لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو وہاں رکھتے ہیں کہ وہ امیجیٹلی ہم سیل نہیں کرتے، ان کو ہمارا مقصد سیل کرنا نہیں ہوتا. جبکہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو ہم کرنٹلی سیل کر کے جب ضرورت پڑتی ہے ان کو بیچ دیتے ہیں، اور جب ہمارے پاس سرپلس پیسہ آتا ہے ہم اس کو بیچ بھی دیتے ہیں. اور دوسری بات اس کے بعد جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کے کیش ریسورسز ہیں، کیش ہے، بینک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ 4 میجر ایلیمنٹ آپ کے پاس ہوں گے کرنٹ ایسٹس کی سائڈ پر: انوینٹوری، ریسیویبلس، انویسٹمنٹس اور کیش. اس کا دوسرا حصہ جو ہے کرنٹ لائبلٹیز کا ہے. اب کرنٹ لائبلٹیز میں آپ کا سب سے امپورٹنٹ تو آپ کا اکاؤنٹس پیبل ہے. اکاؤنٹس پیبل یعنی وہ سپلائر جو آپ کو کریڈٹ پر سپلائز دیتے ہیں، کریڈٹ پر مال اٹھواتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹس پیبل ہیں. اسی طرح آپ کے اکروولز ہیں. آپ دیکھیں ہم تمام یوٹیلیٹیز بل یوٹیلیٹیز یوز کرنے کے بعد پے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیلریز بھی جو ہے ہم مہینے کے اینڈ پر نہیں دے رہے ہوتے، اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ تک دیتے ہیں. تو یہ جو اکروولز ہیں یہ بھی ہے. تو اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، انٹرسٹ پیبل ہے، یہ آپ کی یہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں. تو یہ جو پورشن ہے آپ کی بیلنس شیٹ کا جس کو ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کہتے ہیں، آپ نے نہ صرف ایسٹس کرنٹ ایسٹس کو مینیج کرنا ہے بلکہ دوسری سائڈ پر آپ کو اپنے کرنٹ لائبلٹیز کو بھی مینیج کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ لیکوڈیٹی جو ہے، شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی جو ہے انسی سے ورک آؤٹ ہوتی ہے. یعنی کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں، اگر تو آپ کے پاس سفیشینٹ کرنٹ ایسٹس اویلیبل ہیں ٹو میٹ یور کرنٹ لائبلٹیز ایز دے فالز ڈیو، آپ کی لیکوڈیٹی پرابلم بہتر ہے. تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کیا اچھا ایک سٹینڈرڈ بھی رکھا گیا ہے. یوزلی جنرلی ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ ٹوائس آف کرنٹ لائبلٹیز ہونے چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی سی چینج آ رہی ہے. اور ہمارا جو اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر 1:1 بھی ہو جائے، یعنی آپ کے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز برابر بھی ہوں تو بھی بزنس چلے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی ہمیں اس ریشیو کو مینیج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی ورکنگ کیپٹل کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ جو بینکوں سے لون لیا ہوتا ہے ان کی ایک لمٹ کنڈیشن ہے کہ آپ کی کرنٹ ریشیو جو ہے وہ منیمم 1:1 ہونی ہی چاہیے، ادروائز ہم آپ کا لون ایکسٹینڈ نہیں کریں گے یا آپ سے ریکال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. اس لیے آپ بیلنس شیٹ اٹھائیں، کسی بھی کمپنی کی اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ دے ہیو مینیج دی کرنٹ ریشیو. اچھا یہ مینیجنگ کرنا جو ہے کرنٹ ریشیو کو، وہ دیکھیں جینوئنلی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کریٹیوٹی آئے تو ضرور ہوتی ہے، نہیں. آپ ڈیلے کر لیں، آپ اپنی لائبلٹی نہ انکر کریں، اس کو ڈیلے کر لیں تھوڑے وقت کے بعد، یعنی 1 سال کے بعد جب بیلنس شیٹ بن جائے اس کے بعد انکر کر لیں تو بھی مینیج ہو سکتی ہے. تو یہ 4-5 جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر الگ الگ دیکھنا ہے. اچھا اب ان 4-5 سے ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ورکنگ کیپٹل سائیکل کیا ہے. اب یہ ورکنگ کیپٹل سائیکل کیا ہے کہ جی آپ کتنے پیریڈ میں اپنی را مٹیریلز کو کنورٹ کر لیتے ہیں کیش کی شکل میں. اب اس میں دیکھیں ایک ہے آپریٹنگ سائیکل، ایک ہے کیش آپریٹنگ سائیکل یا کیش کنورژن سائیکل. آپریٹنگ سائیکل میں شارٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ہم ایج آف انوینٹری لیتے ہیں، ایج آف انوینٹری میں ہم ایڈ کرتے ہیں ایج آف ریسیویبل، یعنی اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ پلس دی کلیکشن پیریڈ. اسٹاک ہولڈر پیریڈ میں نوٹ کر لیں کہ اگر ٹریڈنگ بزنس ہے تو ایک ہی فگر نکلے گی، لیکن اگر مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو اس میں تینوں کا آئے گا.
را مٹیریل کتنے پیریڈ کے لیے ہولڈ کیا ہوا ہے, ورکنگ پروسیس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, اور پھر بننے کے بعد بکنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. یہ تینوں کو ایڈ کریں گے اور پھر اس میں ریسیویبل کو ایڈ کریں گے. ریسیویبل کے ٹائمنگ کے مطلب آپ دیتے تو ایک سرٹن نمبر ہی کہ بھئی اتنے دنوں کے بعد آپ پیمنٹ کر دیں, یعنی پہلے سے طے ہوتی ہے نا کریڈٹ ٹرمز کہ اتنے دن کے بعد آپ پے کریں. لیکن یوزلی کسٹمر جو ہے وہ اس پیریڈ سے زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں. آن ایوریج فرض کریں آپ 30 دن کے کریڈٹ پر دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو ایوریج کیلکولیشن آتی ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز دا کسٹمرز آر ٹیکنگ, دیٹ از مور دین 30 days. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایوریج پیریڈ کیا آتا ہے. تو انوینٹری کا پیریڈ پلس ریسیویبل کا پیریڈ, ان دونوں کو اگر ایڈ آن کرتے ہیں تو یہ آپریٹنگ سائیکل کہلاتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ آپ جو پیبلس ہیں آپ کے, ان کو بھی تو آپ ٹائملی پے نہیں کر رہے ہیں نا, تو وہ ان کی جو ایج آف پیمنٹ یعنی پیمنٹ پیریڈ جو ہے, تو اگر آپ آپریٹنگ سائیکل سے پیمنٹ پیریڈ مائنس کر دیں گے تو آپ کا کیش کنورژن سائیکل آئے گا. تو جتنا یہ شارٹ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا, لیکن دوسری سائڈ پر اگر جتنا یہ پیریڈ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ خطرناک ہوتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ بڑھ رہا ہے تو کس طرح سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کے اپنی ریپرکشنز ہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. رہ گئی اب اس میں جو ایچ انڈیویجول آئٹم آ رہی ہیں, اس میں ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ڈیفائن کرنا ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا ورکنگ کیپٹل چاہیے ہے. ورکنگ کیپٹل یعنی کتنا پیسہ آپ کو اسٹاک کے لیے چاہیے, کتنا ریسیویبل میں پڑا ہوگا, کتنا کیش ان ہینڈ چاہیے ہے, اور اس میں ہمیں جو سپلائرز فری میں کریڈٹ دے رہا ہے اس کو ہم مائنس کر کے نکال لیں گے کہ ہمارا ٹوٹل ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر یہ کوشچن آئے گا کہ جو ٹوٹل ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کی فائنینسنگ کیسے کی جائے, کہ پیسے کدھر سے آئیں گے. اس کی بھی پھر پالیسیز ہیں کہ کیا ہم ٹائٹ پالیسی میں جائیں, کیا ہم ماڈریٹ پالیسی میں جائیں, کیا ہم ریلیکس پالیسیز میں جائیں. تو پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ ورکنگ کیپٹل کو دیکھیں, اس کے بعد یعنی ٹوٹل ورکنگ کیپٹل کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ انڈیویجول ایلیمنٹس میں جائیں گے, لائک انوینٹری کی بات کرتے ہیں. دیکھیں امنگ آل امپورٹنٹ ریسورسز مٹیریل از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورسز. اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک تو ٹائملی آپ کو ملنا چاہیے, کوالٹی کا ملنا چاہیے, رائٹ ٹائم رائٹ پرائس اور رائٹ کوانٹٹی میں ملنا چاہیے, اور جو آپ کا سپلائر ہے وہ بھی ڈپینڈیبل ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے, آپ کا جو مٹیریل جو آپ یوز کر رہے ہیں, جو گڈز آپ یوز کرنے جا رہے ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں, اس کی ٹائملی سپلائی جو ہے وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کب ہمیں آرڈر پلیس کر دینا چاہیے, کتنی اماؤنٹ کا آرڈر ہمیں پلیس کرنا چاہیے, اور اس کی کیلکولیشن میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹنگ کیا پڑتی ہے ہمیں. کیا ہم کریڈٹ پر اگر لے رہے ہیں تو مہنگا تو نہیں پڑ رہا, کیا وہاں سے کریڈٹ پر ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پھر ہمارے پاس اسٹوریج اسپیس کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا اسٹور میں رکھنا ہے, تو ہمارا میکسیمم اسٹاک کتنا ہونا چاہیے, منیمم اسٹاک کیا ہونا چاہیے. یعنی یہاں سمپلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہم نہ تو اسٹاک آؤٹ میں جائیں اور نہ اسٹاک ایکسیس میں جائیں. اسٹاک ایکسیس کا مطلب ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ اسٹاک ہولڈ کیے ہوئے ہیں, اور اسٹاک شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے مٹیریل کی بٹ دا مٹیریل از ناٹ اویلیبل. یہ دونوں ہی سچویشن ہم نے اوائڈ کرنی ہوتی ہیں. تو مٹیریل کی اکاؤنٹنگ میں یا انوینٹری کی اکاؤنٹنگ میں ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے. اس طرح سے بہت سارے میتھڈز ہیں مٹیریل کو, اور ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم اے بی سی کاسٹنگ کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ اے بی سی کاسٹنگ وہ پہلی والی کاسٹنگ کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم مٹیریل کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں کہ کون سے مٹیریلز ہیں جو زیادہ سگنیفیکنٹ ویلیو کے ہیں اور کو کم سگنیفیکنٹ ویلیو کے ہیں. تو اس طرح سے ہم کیٹیگریز بھی کرتے ہیں. اسی طرح پریٹو سسٹم بھی اس میں ہم یوز کرتے ہیں کہ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ 20% آئٹم آف مٹیریل جو ہوتی ہیں وہ 80% ویلیو کی ہوتی ہیں, اور 80% مٹیریل آئٹم وہ ہوتی ہیں جو 20% ویلیو کی ہوتی ہیں. تو ہم نے مٹیریل کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے. سملرلی جب ہم ریسیویبل کی بات آتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں کسی کو, تو اس کی کریڈٹ وردینس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے, کیا وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے, کیا اس کو ہمیں سپلائز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. تو اس کی جو کریڈٹیبلٹی ہے, اس کی کریڈٹ سکورنگ جو ہے, اس کی کریڈٹ وردینس جو ہے, اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جائے. اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے, کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. تو بیفور وی سیل آن کریڈٹ ہمیں پہلے اپنے کسٹمر کی
کریڈٹ وردینس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، سیل کرنے کے بعد اب اس سے کلیکشن کا پرابلم ہے. اب کلیکشنز کے لیے ظاہر ہے ایک ٹائم فریم ہے آپ نے دیا ہوا ہے، اس میں اس کو پیمنٹ کر دینی چاہیے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ بیڈ ڈیٹس تو نہیں ہو جائیں گے. اگر لیکن ایک کسٹمر اگر پیمنٹ کر ہی نہیں رہا ہے، ریپیٹڈلی آپ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہے، تو دیر از اے چانس کہ شاید وہ پیمنٹ کرے ہی نہ. تو پھر یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم اس کو کیسے چیز کریں، یا کیا ہمارے پاس ایکشن ہو کہ ہم اس سے پیمنٹ ریکور کروا لیں. یا ایک اور طریقے سے بھی آپ سوچیں کہ ہمیں ریسیویبلز جو ہیں وہ بہت سارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ سیلز بڑھ رہی ہے، پروفٹ بڑھ رہا ہے، لیکن کیش فلو پہ پرابلم آ رہی ہے. تو کیا اور کوئی آلٹرنیٹ ہے کہ اس ریسیویبلز کو کسی طریقے سے ہم سیل کر کے، بیچ کر، یا پلیج کر کے، یا اس کو فیکٹر کر کے انوائس کو ہم ڈسکاؤنٹ کروا کر پیسے اکٹھا کر لیں؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جہاں پر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ کیسے کیا ہم ریسیویبلز کو کسی اور کو بیچ کر اور اس سے پیسے لے لیں اور وہ اس کی کلیکشن کرتا جائے. تو اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کلیکشنز یا امیجیٹ فنڈز کی اگر ضرورت ہے تو ریسیویبلز کو کیا ہم سیل کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرسٹنگ بات کہ جو لیزنگ کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے ریسیویبلز کو اپنی ہی ایک سبسیڈیری جس کا کو بیچ دیتی ہیں. یعنی ان کا کام ہی کلیکشنز کا ہوتا ہے. آپ کو وہ پیسے دے دیتی ہے آپ کی سبسیڈیری، اور آپ اس پیسے سے فردر لیزنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو ریسیویبلز ہیں وہ آپ ایک دوسری کمپنی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، وہ پھر اس کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی کلیکشنز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے ہمارے پاکستان میں یہ الاؤ ہے کہ جی آپ اس کو وہ کہتے ہیں اسپیشل پرپز اینٹیٹیز، یعنی پرٹیکولرلی اسی پرپز کے لیے بنائی گئی ہے کہ جی آپ اپنے ریسیویبلز ان کو سیل کریں اور وہ ان کو جا کر کلیکٹ کریں گے، آپ کو وہ پیسے دے دیں گے. آپ کہیں گے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ کمپنی بنائی ہے نا، تو کمپنی جب بنتی ہے تو پیسے تو جنریٹ ہوتے ہیں، یعنی شیئر ایشو ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو پیسہ آئے گا وہ لیزنگ کمپنی کو مل جاتا ہے، اور لیزنگ کمپنی آگے سے فردر بزنس کرتی ہے، اور یہ جو ہے کلیکشن کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پھر پروفٹ شیئرنگ ہو جاتی ہے لیٹر آن. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیا ہم سیل کریں یا نہ سیل کریں، ڈسکاؤنٹ آفر کریں یا ڈسکاؤنٹ آفر نہ کریں. تو یہ ریسیویبلز کا ایک ایشو آئے گا، اس کو بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے. دوسرے اس میں آپ کی انویسٹمنٹس کی جو بات ہے، تیسرے نمبر پر جو آپ کے کرنٹ ایسٹس میں آئٹم آتی ہے، تو انویسٹمنٹس کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کہاں کی جائے، کون سے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا جائے. اور چونکہ یہ شارٹ ٹرم ہے، وین ایور یو نیڈ منی فار میٹ دی کرنٹ لائبلٹیز، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو ہم ویریس چینلز میں دیکھیں، لانگ ٹرم میں ان کو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہیں ان کو کس کس جگہ سے کہاں پر لگانے ہیں، اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد اس میں جو چوتھی آئٹم آتی ہے وہ کیش کی ہے. اب دیکھیں کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، کیش ایکویلنٹ، یہ ساری اس میں شامل ہیں. کیونکہ کیش جو ہے نا، اس کی کیلکولیشنز میں نے ایک دو سوال تو شاید آپ کو کروائے تھے بجٹ کے کیس میں، لیکن یہاں ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے گا کہ کیش بجٹ ان ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہیں. اصل تو ایشو ہے کیش فلو کا، سارا سسٹم جو ہے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ کا کیش فلو پراپرلی نہیں ہے. کیونکہ کیش جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، بلکہ کہا جاتا ہے کیش از دا کنگ آف آل ایسٹس. تو اس لیے کیش کی بجٹ کرنا اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا. دیکھیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ آپریشن سے جو کیش فلو آتا ہے اس کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی ایسٹ خریدا جا رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے وہ تو پھر آپریشن سے نہیں ہے، ہم نے جو سیلز سے کیش جنریٹ ہو رہا ہے یا اس سیلز کو جنریٹ کرنے کے لیے جو کیش آؤٹ فلو ہو رہا ہے اس کو بڑا اسپیسیفکلی دیکھنا ہے. اس کے دو میتھڈز ہیں، ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے. تو کیا ہم ڈائریکٹ میتھڈ یوز کریں یا انڈائریکٹ میتھڈ یوز کریں؟ تو اوبیسلی ڈائریکٹ میتھڈ از زیادہ لاجیکل ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری پبلشڈ اکاؤنٹس ہیں اس میں آئی ہیو سین 99.9% کمپنی جو ہیں وہ انڈائریکٹ میتھڈ یوز کرتی ہیں، جبکہ ڈائریکٹ میتھڈ سے کلیئر نظر آتا ہے کہ کیش فلو کدھر سے آئے، یعنی کسٹمرز نے کتنی پیمنٹ کی ہمیں ڈیورنگ دا ایئر، اور سپلائرز کو ہم نے کیا پیمنٹ کی، اور ورکرز کو ہم نے کیا پیمنٹ کی، اور یوٹیلیٹیز کے ایکسپینس ہم نے کیا دیے، ٹیکس ہم نے کتنا پے کیا،
انٹرسٹ ہم نے کتنا پے کیا، یہ کلیئرلی نظر آتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ میں. جبکہ انڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پروفٹ کی فگر کو لیتے ہیں اور اس فگر میں جمع تفریق کرتے ہوئے کیش فلو فارم آپریشن نکالتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ میتھڈ سے یوز کریں یا انڈائریکٹ سے کریں، دونوں سے آنسر سیم ہی آئے گا، آنسر میں فرق نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھنا ایک کمپنی کا جو کیش فلو ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے ایک پرٹیکولر ایئر کا، وہ سیم ہی رہے گا، میتھڈ کوئی بھی آپ یوز کر لیں. لیکن تو یہ اگین ہم 3-4 کوشچن دیکھیں گے کس طرح سے. اس میں مشکل ایشوز بھی ہیں. مثلا دیکھیں کیش فلو میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسٹ خرید کر لا رہے ہیں لیکن آپ اس کے اگینسٹ ایک لانگ ٹرم لائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک لانگ ٹرم لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، ایسٹ تو آ رہا ہے، یعنی پتہ تو لگ رہا ہے کہ بزنس میں ایک ایسٹ آیا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ لانگ ٹرم لائبلٹی کریٹ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیش فلو اس میں انوالو نہیں ہوا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اینی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی جس میں ہوئی ہے لیکن کیش فلو انوالو نہیں ہوا تو اس کو بھی ہمیں مینشن کرنا پڑتا ہے اور ایک نوٹ دینا پڑے گا کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں کیش فلو انوالو نہیں ہوا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے جو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم نے نان کرنٹ ایسٹس خریدے ہیں یا بیچے ہیں، کیونکہ بیچنے بھی پڑ جاتے ہیں، پرانے ایسٹس ہیں تو بیچ کر نئے خریدتے ہیں، تو آؤٹ فلو انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں کیا ہے یا انفلو انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں کیا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہیں. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے شیئر کیپٹل سے پیسے ریز کیے، کتنے لون سے پیسے ریز کیے، یا آپ نے پیمنٹس کتنی کی، لون کی ری پیمنٹس کتنی کی، تو یہ بھی اس میں دیکھنا پڑتا. اینڈ آف دی ڈے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیش میں جو چینج آئی ہے، یعنی پہلے فرض کریں آپ کا پازیٹیو کیش فلو تھا، یعنی پازیٹیو آپ کے پاس کیش ان ہینڈ تھا، اب بینک اوور ڈرافٹ ہو گیا ہے، تو اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ بینک ڈرافٹ اس لیے ہوا کہ آپ کا انفلو کم رہ گیا، آپ کا آؤٹ فلو زیادہ ہو گیا، تو اس کو بھی ہمیں ریکنسائل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو کیش فلو کے ساتھ آپ کی کیلکولیشنس ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. دوسری سائڈ پر آ جائیں پے ایبلس کا. دیکھیے پے ایبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں فری کریڈٹ سپلائز دے رہے ہیں. فری سے مراد ہے کہ یہ ہم نے انٹرسٹ چارج نہیں کر رہے ہوتے، آپ رول اوور بیسس پر یہ آپ کو سپلائز دے دیتے ہیں اور اس سے آپ انٹرسٹ چارج نہیں کر رہے ہوتے. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کریڈٹ انجوائے کریں اپنے سپلائر سے، لیکن اس کا بھی دیکھیں ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سپلائر جو ہے آپ کو کریڈٹ دینے میں کوئی اس کو عذر نہیں ہے، پرووائڈیڈ کہ آپ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے آپ ٹائملی ان کو پے کرتے چلے جائیں. بھلے آپ 2 مہینے کے بجائے 3 مہینے کا پیریڈ لیں، لیکن میک شیور کہ 3 مہینے کے بعد آپ اس کو پیمنٹ کرتے چلے جائیں. تو اس کی ایک روٹین بن جائے گی نا، ہر 3 مہینے کے بعد اگر پیمنٹ ہوگی تو اگلے مہینے پھر منتھ بائی منتھ پیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیبلس کو کیسے مینیج کریں، اور دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ان مائی اوپینین. دیکھیں کمانا ایک الگ سی چیز ہے، خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پیبلس کی مینجمنٹ کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ کیا میتھڈ یوز کیے جائیں، کس طرح سے ہم اس کو مینیج کیا جائے. لیکن اگر آپ کے زیادہ پیبلس بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ لیگل ایکشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو تو اوائڈ کرنا ہی ہوتا ہے ان اینی کیس. اس کے بعد جو بینکوں کے ساتھ ہمارا ایک ایشو ہے کہ جو بینکوں سے ہم لون لیتے ہیں یا شارٹ ٹرم بورنگ کرتے ہیں یا کریڈٹ لائنز لیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ شارٹ ٹرم ہے. خاص طور پر بینک اوور ڈرافٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اٹ از کالیبل ایٹ اینی ٹائم، یعنی آپ اوور ڈرافٹ لمٹ لے لے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، تو بینک کسی وقت بھی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ یہ پیسے ہمیں واپس کریں. اب یہ واپس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب آپ نے یوز کیے ہوں. ہاں اگر آپ نے رننگ فائنینس کے طور پر پیسے لیے ہوئے ہیں، رننگ فائنینس کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اسٹاک رکھ کر اس کے اگینسٹ پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اسٹاک لے کر آپ اگر پلیج کرایا یا ہائپوتھیکیشن کرائی ہوئی ہے تو اس کو بیچ کر پیسے آپ کمپنی جو ہے پیمنٹ کر دیتی ہے، ایسے بھی چل جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو پیبلس میں اکرولس کی بات ہے. اب دیکھیں جہاں تک یوٹیلیٹیز بل کی بات ہے اس میں تو بھائی کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ ٹائملی پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو اسٹریٹ اوے 10% چارج ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں تو کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ہے پیبلس کی بات، تو اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ کیش ساؤنڈ کمپنی یعنی کیش آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اپنے سپلائر سے ڈسکاؤنٹ بھی مانگ سکتے ہیں،
بلکہ سپلائر خود سے آفر کر دیتا ہے کہ جی اگر ٹھیک ہے ہم نے آپ 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے, آپ اگر 1 مہینے میں پے کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے چھوڑ بھی دیں گے. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپلائرس کے جو پیمنٹ ہے یا سپلائرس کی جو مینجمنٹ ہے, جو خاص طور پر پیبلس کو جو مینیج کرنا ہے وہ کتنا ہے. اس میں ایک اور فگر آتی ہے, وہ تھوڑی سی, کہ وہ ہے کہ جو لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ ہمیں کرنٹ لائبلٹی میں دکھانا پڑتا ہے. یعنی وہ پورشن جو اگلے سال ہم نے پے آف کرنا ہوتا ہے اس کو بھی کرنٹ لائبلٹیز میں دکھانا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی فگر ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو آپ اسٹریچ نہیں کر سکتے, یعنی اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. مثلا اگر نے لیز پر کوئی ایسٹ لیا ہوا ہے اور لیز کی جو اگلی سال کی انسٹالمنٹس ڈیو ہوں گی ان کو آپ کرنٹ لائبلٹیز میں دکھائیں گے, اور ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنٹ ایسٹس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ دیر اینڈ دین پیسے جو ہے نا آپ پے کر سکیں. تو یہ ورکنگ کیپٹل کا جو پورشن ہے اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, کیونکہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے آج کی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کہ ہاؤ ٹو مینیج دی ورکنگ کیپٹل. یعنی اس میں سمپلی نیٹ کرنٹ ایسٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس میں ہر کمپوننٹس کی بات ہوگی کہ ایچ کمپوننٹس کو ہم کیسے مینیج کریں تاکہ ایفیکٹولی ہمارے ایسٹس ہیں یوٹیلائز ہوں اور پروفٹ جنریٹ ہو, اور کمپنی کا جو پروفٹ میکسیمائزیشن یا شیئر ہولڈر ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے وہ ہم اچیو کر سکیں. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو نیکسٹ ٹائم ان ڈیٹیل اسٹیپ بائی اسٹیپ that starting from the working capital cycle up to the payment cycle. Thank you very much. Inshallah, see you next time.